بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیری رات کے مسافر، از نسیم حجازی، کیسٹ نمبر 3۔ اور عاطفہ جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اس کے دل کا بوجھ قدر و کم ہو چکا تھا۔ ہاشم کو غرناٹہ گئے 10 دن ہو چکے تھے اور گاؤں میں کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس دوران سعید بھی گاؤں سے غیر حاضر رہا۔ منصور ہر روز عاطفہ کے گھر آتا تھا، لیکن سعید کے متعلق وہ بھی کوئی تسلی بخش اطلاع نہ دے سکا۔ ایک دن عاطفہ نے زبیدہ کو بلا کر تاکید کی کہ تم سعیدہ کو واپس آتے ہی ہمارے ہاں بھیج دینا۔ 2 دن بعد صبح کی نماز سے فارغ ہوئی تھی کہ منصور بھاگتا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کہا، ماموں جان آ گئے ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ مسجد میں لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، ابھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ رات کے وقت گھر پہنچے تھے۔ عاطفہ تیزی سے منصور کے ساتھ نیچے اتری۔ اس نے برآمدے سے اپنے چچی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے صحن عبور کیا اور ڈیوڑی کے قریب رک کر سعید کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سعید کی جھلک دکھائی دی۔ عاطفہ چند قدم بائیں طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ سعید نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، مجھے رات بھر آتے ہی تمہارا پیغام مل گیا تھا، لیکن بہت دیر ہو گئی تھی۔ تم بہت پریشان ہو، ہوا کیا ہے؟ عاطفہ نے پوچھا، تم غرناٹہ گئے تھے؟ نہیں، مجھے وہاں جانے کا موقع نہیں ملا۔ میں پچھلے دنوں التجارہ میں مصروف رہا ہوں۔ مجھے وہاں رضاکار بھرتی کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ عاطفہ نے کہا، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ غرناٹہ میں کوئی اہم فیصلہ ہو رہا ہے؟ سعید نے جواب دیا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ موسیٰ بن ابی غسان بہت جلد شہر سے باہر نکل کر دشمن پر حملہ کریں گے اور ساتھ ہی سمندر کے ساحل تک مفتوحہ علاقوں کے عوام دشمن پر ٹوٹ پڑیں گے۔ غرناٹہ کے حالات ایسے نازک ہیں کہ ہم زیادہ دیر اکا دکا جھڑکوں پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ تم نے ایک دن کہا تھا کہ ابو عبداللہ اور ان کا وزیر ابوالقاسم اس جنگ کے نتائج کے متعلق زیادہ پر امید نہیں، اگر ان کا بس چلا تو جنگ جاری رکھنا پسند نہیں کریں گے۔ ہاں، غرناٹہ کے عوام یہی محسوس کرتے ہیں، لیکن موسیٰ بن ابی غسان کی موجودگی میں ان کا بس نہیں چلے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ چچا ہاشم گزشتہ 10 دن سے غرناٹہ میں؟ ہاں، میں نے گھر پہنچتے ہی یہ بات سنی تھی۔ لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ابوالقاسم کی دعوت کہاں پہ ہے؟ اس کی طرف سے 2 آدمی پیغام لے کر آئے تھے۔ وزیر اعظم نے آپ کو ایک اہم مشورے کے لیے بلایا ہے۔ عمیر ان کے ساتھ تھا۔ یہ پریشانی کون سی بات ہے؟ تمہیں معلوم ہے تمہارے چچا کے خیالات کے خیالات سے مختلف ہیں، اور وہ ابوالقاسم کو کوئی غلط مشورہ نہیں دے سکتے۔ عاطفہ نے کہا، اگر حملے کے متعلق کوئی بات ہوتی تو چچا جان کو ابوالقاسم کی بجائے موسیٰ کی طرف سے پیغام آنا چاہیے تھا۔ میں خطرہ محسوس کر رہی ہوں کہ ابوالقاسم نے موسیٰ کا سر کم کرنے کے لیے قوم کے باہر لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کی مہم نہ شروع کر دی ہے۔ سعید نے جواب دیا، موجودہ حالات میں ہمیں ایسی بات سوچنی نہیں چاہیے۔ اگر ابوالقاسم کے دل میں ایسا خیال آیا تو بھی وہ تمہارے چچا کو رازدار بنانے کی حماقت نہیں کرے گا۔ اگر اس نے چچا ہاشم سے مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ حالات میں اس کو موسیٰ کے ذہن سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ دشمن سے آخری معرکے کے لیے قوم کے فعال عناصر کا تعاون حاصل کرنا چاہتا ہے، ورنہ تمہاری چچا جان کے متعلق اس کی غلط فہمی نہیں ہو سکتی کہ صلح کی کسی بھی تجویز پر بات کرنا پسند کریں گے۔ عاطفہ نے پر امید ہو کر کہا، اگر تم یہاں ہوتے تو میری قدر پریشانی نہ ہوتی۔ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ میں سوچا کرتی تھی کہ شاید فوج کے کنٹر طویل جنگ سے دل برداشتہ ہو کر صلح کا حامی بن چکا ہے، اور وہ موسیٰ کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی گہری سازش کر رہا ہے۔ سعید مسکرا دیا، رحم کا تو کوئی علاج نہیں۔ تمہارے اطمینان کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں؟ تمہاری چچا جان غرناٹہ میں موجود ہیں؟ عاطفہ نے جواب دیا، میں چچا ہاشم پر شک نہیں کرتی، لیکن گزشتہ چند ہفتوں سے ان کے طرز عمل میں کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ جہاد تبلیغ کے متعلق ان کا ولولہ سخت پڑ چکا ہے، اور جنگ کی بجائے وہ بیٹوں کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ عاطفہ، ہر باپ اپنی اولاد کے متعلق سوچتا ہے۔ پہلے تو یہ حالت تھی کہ اگر کوئی ذرا سی مایوسی کا اظہار کرتا تھا تو اس پر برف پڑتے تھے۔ عمیر سے وہ اس لیے ناراض رہا کرتے تھے کہ دشمن کی صبح سے مغلوب تھا، لیکن اب عمیر ان کے سامنے موسیٰ پر بھی مستقل کرتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ سعید نے جواب دیا، وہی جانتے ہیں کہ عمیر بیوقوف ہے۔ کوئی حیرت کی بات نہیں، ابوالقاسم کھیل کی عمیر کے ساتھ آئے تھے۔
عاطفہ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہے. تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ غرناطہ سے آنے والے ایلچی نے آخر کسی رہنما کی ضرورت محسوس کی ہوگی, اور تمہارا امزاد اتنا بیوقوف نہیں تو انہیں اپنے گھر کا راستہ بھی نہ دکھا سکتا. عاطفہ ہنس پڑی. اس کے دل سے وسوسے کا رہا سہا بوجھ اتر چکا تھا. سعید نے کہا, چلو میں کسی جام کو سلام کرنا چاہتا ہوں. اگلے روز ہاشم غرناطہ سے واپس ہو گیا. سعید اس کی آمد کی اطلاع ملتے ہی گھر پہنچ گیا. ہاشم بستر پر لیٹا ہوا تھا. سلمہ اور عاطفہ اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی. عاطفہ سعید کے لیے اپنی کرسی خالی کر کے پیچھے ہٹ گئی اور سعید نے بیٹھتے ہی دریافت کیا, مجھے بھی منصور نے اطلاع دی تھی کہ آپ غرناطہ سے لوٹ آئے ہیں اور میں اسی وقت اٹھ کر چلا آیا. دیکھیے آپ کب پہنچے؟ مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی. ہاشم نے پھنسی آواز میں جواب دیا, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بہت تھک گیا ہوں. غرناطہ میں مجھے آرام کا موقع نہیں ملا. آپ نے بہت دن لگا دیے. بیٹی جان آپ کے متعلق بہت پریشان تھی. میرا خیال تھا کہ میں ایک دو دن ٹھہر کر واپس آ جاؤں گا, لیکن غرناطہ کے حالات ایسے تھے کہ مجھے رکنا پڑا. بیٹی جان کہتے ہیں کہ وہاں سے 2 آدمی کچھ پیغام لے کر آئے تھے اور آپ اچانک روانہ ہو گئے تھے. ہاشم نے گھور کر سلمہ کی طرف دیکھا اور پھر سعید کی طرف متوجہ ہو کر کہا, مجھے ابوالقاسم نے بلایا تھا. غرناطہ میں خوراک کے تحت انتہائی خطرناک صورت اختیار کر لی ہے. اگر دشمن نے موسم سرما کے اختتام تک محاصرہ جاری رکھا, ہزاروں آدمی بھوک کے ہلاک ہو گئے اور عوام کی طرح لشکر میں بھی تبدیلی پھیل جائے گی. موسیٰ بن نبی غسان کا اصرار ہے کہ ہمیں کسی تاخیر کے بغیر پوری فوج کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر دشمن کو بھرپور ضرب لگانی چاہیے. لیکن غرناطہ کے اکابر کا ایک پاکر گروہ اس تجویز کا مخالف ہے. آپ کو تو وزیر اعظم نے بلایا تھا, کہ وہ بھی موسیٰ کی تجاویز کے مخالف ہیں؟ نہیں, وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ غرناطہ سے باہر نکل کر فیصلہ کن جنگ سے قبل دشمن کے خلاف اور کوئی محاذ کھول دیے جائیں تاکہ اس کی طاقت بڑھ جائے. مجھ سے وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ کوہستانی علاقوں کے قبائل پہلے غرناطہ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کس حد تک ان کے ساتھ تعاون کریں. میں نے انہیں جواب دیا تھا کہ میں اپنے قبیلے یا اپنے پڑوس کے قبائل کی ذمہ داری تو لے سکتا ہوں, لیکن دوسرے علاقوں کے قبائل کو میدان میں لانے کے لیے ان کے سرداروں کے اعتماد میں لینا نہایت ضروری ہے. اب حکومت کے ان کی طرف روانہ ہو چکی. سعید نے کہا, قبائل نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا اور اب بھی اہل غرناطہ کو جو تھوڑی بہت مدد مل رہی ہے وہ بیشتر انہیں کے ایثار و خلوص کا نتیجہ ہے. موسیٰ بن نبی غسان سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ ہاں, انہوں نے مجھ سے کہا تھا غرناطہ کے امن پسندوں کو ہتھیار ڈالنے کے خطرات سے آگاہ کرو. یہی وجہ تھی کہ میں جلد واپس نہ آ سکوں. سعید نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا, اگر آپ برا نہ مانیں تو میں بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں, سلطان ابو عبداللہ اور ابوالقاسم موسیٰ بن نبی غسان سے بالا کے خطرناک فیصلہ تو نہ کر بیٹھیں گے؟ ہاشم نے جواب دیا, ان کے متعلق میں ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن مجھے خدشہ ضرور ہے کہ اگر ہمیں بیرونی ممالک کی مؤثر امداد نہ ملی تو غرناطہ میں صلح پسند عناصر کا پلہ بھاری ہو جائے گا. ابھی تک ہمیں ہمارے ابا جان کی طرف سے بھی کوئی پیغام نہیں ملا, خدا جانے وہ کہاں ہے. موسیٰ نے مجھے دیکھتے ان کے متعلق پوچھا تھا اور میں اس سے زیادہ کوئی جواب نہ دے سکا تھا کہ اگر وہ زندہ ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد واپس آ جائیں گے. سعید بیٹا, ان کی کامیابی تمہیں دعا کرو. اگر وہ ترکوں سے چند جنگی جہاز اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئے تو اہل غرناطہ میں زندگی کی نئی لہر دوڑ جائے گی. اور پھر تم دیکھو گے کہ انگلش شہر مسلمان کا گھر ایک مضبوط قلعے میں تبدیل ہو چکا ہے. میں اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق پوری کوشش کر چکا ہوں کہ قوم ان کی آمد تک دشمن کے خلاف سینہ سفر رہے, لیکن قوم کی رگوں میں اب وافر خون نہیں رہا. رئیس نے کہا, آپ کو بدل نہیں ہونا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ ابا جان جلد واپس آئیں گے اور اہل غرناطہ ان کی واپسی تک جنگ جاری رکھ سکیں گے. خدا کرے تمہارے توقعات درست ثابت ہیں, لیکن میری یہ حالت ہے کہ جب مجھے قوم کے مستقبل کا خیال آتا ہے تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے. ہاشم نے کہہ کر کرب کی حالت میں آنکھیں بند کر دی. تھوڑی دیر بعد سعید کمرے سے باہر نکلا تو آتے کا شہر میں پہنچ کر اس کا انتظار کر رہی تھی. سعید نے اس کے قریب رکھتے ہوئے کہا, آتے کا سچ سچ کہو, ابھی تم اپنی فکر کے متعلق کوئی بے اطمینانی محسوس کر رہی ہو؟ نہیں, اب مجھے ان کے متعلق کوئی بے اطمینانی نہیں ہے. میں صرف عمیر کی وجہ سے پریشان تھی.
سعید نے کہا مجھے ان کی گفتگو سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ غرناطہ کے حالات سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ میں وہاں ہوا آج شام تک 50 رضاکار جو جنوب سے غلہ لا رہے ہیں وہاں پہنچ جائیں گے، میں ان میں شامل ہو جاؤں گا، انشاءاللہ وہاں پہنچتے ہی تازہ حالات سے آگاہ کروں گا۔ مگر اب غرناطہ کو کوئی راستہ محفوظ نہیں رہا، مجھے معلوم ہے، لیکن گزشتہ چند ہفتوں میں دشمن کی چھاپہ مار کر کے بہت نقصان اٹھا چکے ہیں۔ اب وہ رات کے وقت پہاڑی علاقوں میں قدم رکھتے ہوئے خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں ایک جھاڑی کے اندر اور پتھر کی اوٹ میں ہمارے آدمی چھپے ہوئے ہیں، اور کسی موڑ کے قریب پہنچتے ہی ان کے تیروں کی زد میں آ جائیں گے۔ غرناطہ کی سڑک کے آخری چند میل ہمارے لیے زیادہ غیر محفوظ تھے، لیکن اب ہم نے یہ راستہ ترک کر دیا ہے اور رسد کا سامان چھپڑوں کے بجائے پتھروں پر لاد کر ان تنگ اور دشوار گزار راستوں سے لایا جاتا ہے جہاں دشمن کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ ہماری فوج کو معلوم ہوتا ہے کہ رسد کا قافلہ کس راستے سے آ رہا ہے اور کس وقت پہنچے گا۔ اس میں شہر کے آس پاس اگر دشمن کے حملے کا احتمال بھی ہے، قافلے کی حفاظت کے لیے وہاں سے سپاہی بھیج دیے جاتے ہیں۔ عاطفہ بولی میں غرناطہ کے متعلق بہت پریشان ہوں، آپ جلد واپس آنے کی کوشش کریں۔ عاطفہ کا خیال تھا کہ غرناطہ کے مخصوص حالات ہاشم کے کیمپ سے درسنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب وہ ایک نئے ولولے اور تازہ جوش و خروش کے ساتھ پہاڑی قبائل میں جہاد کی تبلیغ شروع کر دے گا، لیکن ہاشم کی اب یہ حالت تھی کہ جہاد کی تبلیغ تک چلنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ غرناطہ کے متعلق طرح طرح کی افواہوں سے پریشان ہو کر آس پاس کی بستیوں کے لوگ اس سے ملنے آتے تھے۔ اس کے پاس ان کے تمام سوالات کا ایک ہی جواب تھا، غرناطہ کو خون اور سبک الفاظ کی نہیں بلکہ تمہارے گرم خون کی ضرورت ہے۔ اگر تم مزید خون دے سکتے ہو تو یہاں باتیں کرنے کے بجائے وہاں پہنچ جاؤ، ورنہ یہ دعا کرو کہ باہر سے کوئی تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائے۔ میں غرناطہ کے اکابر سے مل چکا ہوں، اب یہ بات ان سے پوشیدہ نہیں رہی کہ حامد بن زہرہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی اعانت حاصل کرنے کے لیے جا چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس سے کامیاب واپس آنے کی امید سے آخری دم تک لڑتے رہیں گے، لیکن رسد کی کمی کے باعث غرناطہ کے حالات بہت نازک ہو چکے ہیں۔ اس میں تمہیں دعا کرنی چاہیے۔ ہاشم کی بیوی اس کے متعلق بہت پریشان تھی اور وہ عاطفہ سے کہا کرتی تھی بیٹی اپنی شہجان کے لیے دعا کرو۔ وہ حوصلہ ہارنے والوں میں نہیں تھے، لیکن اب کوئی غم انہیں اندر ہی اندر کھایا جا رہا ہے۔ وہ رات بھر کرواٹیں بدلتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی بے چینی کی حالت میں اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیتے ہیں۔ عاطفہ اسے تسلی دیتی ایسی جان ان دنوں قوم کا ہر بڑی خواہ مسترد ہے۔ شہجان کو غرناطہ میں قیام کے دوران میں ایسے لوگوں کی باتیں صدمہ پہنچا ہے جو اپنی آزادی کی قیمت پر امن چاہتے ہیں۔ ان کی بے چینی کی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک سعید کے ابا جان نے کوئی اطلاع نہیں بھیجی، لیکن مجھے یقین ہے جب وہ کوئی امید افزا پیغام لے کر آئیں گے تو ان کے حوصلے پھر زندہ ہو جائیں گے۔ سعید کو غرناطہ کا ایک ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن اس نے بھی وہاں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں بھیجی تھی۔ پھر ایک دن غرناطہ کے سپہ سالار موسیٰ بن ابی غسان کے متعلق مختلف خبریں مشہور ہوئیں۔ ایک اطلاع یہ تھی کہ وہ انتہائی مایوسی کی حالت میں ابو عبداللہ کے دربار سے نکلے تھے، پھر کچھ دیر بعد انہیں تنہا شہر سے نکل کر حملہ کر دیا تھا اور دشمن کی سطحیں چیرتے ہوئے رپورٹ ہو گئے تھے۔ ایک خبر یہ تھی کہ وہ دشمن سے دو ہاتھ کرتے اور اسے کئی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ گئے تھے، جہاں زخموں سے چور ہونے کے بعد انہوں نے گھوڑے سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی تھی، مگر افسوس کے اسلحے کی بوجھ کی وجہ سے ان کی لاش اوپر نہ آ سکی۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دشمن سے لڑتے بھیڑتے پہاڑوں میں پہنچ گئے ہیں، وہاں سے جنگجو قبائل کی فوج تیار کرنے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ لیکن اگلے روز گاؤں میں اس خبر سے کوہرام مچ گیا۔ سلطان ابو عبداللہ نے عارضی صلح کے لیے دشمن کی سب شرائط مان لی ہیں۔ اس المناک حادثے کے 3 دن بعد دوپہر کے وقت سعید گھوڑا دوڑاتا وہ سیدھا ہاشم کے گھر پہنچا۔ وہ برآمدے کے سامنے دھوپ میں لیٹا ہوا تھا، سلمہ اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ سعید گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھا، ہاشم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ چند دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر سعید کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور ہاشم نے بے بسی کی حالت میں سر جھکا لیا۔ سلمہ نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹا۔ وہ ہاشم کے قریب بیٹھ گیا۔ خالدہ سلمہ کی 5 سالہ یتیم بھانجی برآمدے میں کھڑی عاطفہ کو آوازیں دے رہی تھی، آپا جان وہ آ گئے ہیں، منصور کے ماموں جان آ گئے ہیں۔
آتے کا ایک کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آئی. وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی اور ان کے قریب پہنچ کر رک گئی. اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور شدت گریہ کے باعث آنکھیں سیدھی ہوئی تھیں. سلمہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھ گئی. کچھ دیر وہ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے. بالآخر سلمہ نے ڈوبتی آواز سے پوچھا, سعید اب کیا ہوگا؟ دیکھی جان, اس نے جواب دیا, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قوم کی روح آزادی سلب کر لی گئی ہے اور اب ہم اپنے مستقبل کے متعلق ہر سوال کا جواب دشمن کے چہرے کے اتار چڑھاؤ میں تلاش کیا کریں گے. سلمہ نے پوچھا, تمہیں یقین ہے کہ موسیٰ بن ابی غسان شہید ہو چکے ہیں؟ ہاں, دشمن نے ان کا خالی گھوڑا شہر بھیج دیا تھا. اسے گلیوں اور بازاروں میں پھیلایا جا چکا ہے. ایسے شہر پر خوف و ہراس مسلط ہے اور حکومت کے عہدیدار عوام کو تسلی دے رہے ہیں. سلطان نے 70 دن کے لیے جنگ بند رکھنے کا معاہدہ کیا ہے. اس عرصے میں اگر ہمیں باہر سے مدد مل گئی تو اہل غرناطہ دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے آزاد ہوں گے. حاشم نے کہا, اگر موسیٰ بن ابی غسان کو 70 دن کے بعد دوبارہ جنگ شروع کرنے کی امید ہوتی تو اتنے بدل نہ ہوتے. فرڈینینڈ بیوقوف نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ امن کے 70 دن گزارنے کے بعد اہل غرناطہ دوبارہ تلوار اٹھانے پر آمادہ نہیں ہوں گے. سعید نے جھجکتے ہوئے حاشم سے سوال کیا, آپ کو معلوم تھا کہ سلطان ابو عبداللہ اور وزیر ابو القاسم ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ نہیں, میں صرف اتنا جانتا تھا کہ ابو عبداللہ کی قوت فیصلہ مفلوج ہو چکی ہے اور ابو القاسم کے ہاتھ اتنے مضبوط نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جنگ جاری رکھ سکے. اس لیے اگر ابو عبداللہ کے دربار میں خلاف پسندوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور اس نے ان کی باتوں میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر لیا تو ایک وزیر کی حدود و اختیار سے باہر نکل کر مخالفت نہیں کرے گا. جب میں اسے ملا تھا تو بہت مایوس تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ موسیٰ بن ابی غسان کی مردانگی کے باوجود ہم اس تلخ حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے کہ غرناطہ کے صلح پسند عمرا اور علماء کی طرح فوج کے بعض عہدیدار بھی اس جنگ کے نتائج سے مایوس ہو چکے ہیں. مجھے اندیشہ ہے کہ کسی ابو عبداللہ مجھے حکم نہ دے کہ ہمیں ہر قیمت سے صلح کر لینی چاہیے. سعید نے کہا, لیکن غرناطہ میں تو اس قسم کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ غرناطہ کے امن پسندوں کو ابو القاسم کی سرپرستی حاصل تھی اور موسیٰ سے اس کے اختلافات بہت بڑھ گئے تھے. حاشم نے جواب دیا, نہیں, ابھی عوام کو اندرونی حالات کا علم نہیں. بات دراصل یہ تھی کہ موسیٰ کسی تاخیر کے بغیر پوری فوج کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتے تھے. انہیں یقین تھا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غرناطہ کا کوئی سنجیدہ آدمی ان کی تجویز کی مخالفت نہیں کرے گا. چنانچہ انہوں نے ابو عبداللہ کو مشورہ دیا تھا کہ فوراً شہر کے اکابر کو الحمرا میں جمع ہونے کی دعوت دیں تاکہ فیصلہ کن جنگ کے لیے ان کی تائید و حمایت حاصل کی جا سکے. لیکن ابو القاسم کو یہ خدشہ تھا کہ امن پسند عمرا اور علماء کا ایک بااثر گروہ اس تجویز کی مخالفت کرے گا. ابو القاسم نے موسیٰ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر آپ کی تجویز بڑے دربار میں ٹھکرا دی گئی تو عوام پر بہت برا اثر پڑے گا. اس لیے آپ کو یہ معاملہ کھلے دربار میں پیش کرنے کے بجائے یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہاں آپ کے ہم خیال لوگوں کا پلہ بھاری ہوگا اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کسی خوردہ ذہن کے لوگوں کو یہ امید دلا سکیں کہ جب اہل غرناطہ میدان میں نکلیں گے تو وہ تنہا نہیں ہوں گے. ان کی جنگ پورے اندلس میں پھیل جائے گی اور پھر بیرونی ممالک کی حکومتیں بھی ان کی پشت پر ہوں گی. جب تک ایسی صورت پیدا نہیں ہوتی اہل غرناطہ کو اپنے حساب سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. لیکن موسیٰ کو غرناطہ کے اکابر کے متعلق غلط فہمی تھی تو خودکشی کا فیصلہ نہیں کریں گے. میں غرناطہ سے واپس آیا تھا تو تم بار بار یہ پوچھتے تھے کہ میں سب مغموم اور پریشان کیوں ہوں, اور میں تمہیں ٹالنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن آج میں تمہیں بتا سکتا ہوں, مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر یہ معاملہ کھلے دربار میں زیر بحث آتا تو غرناطہ کے اکابر کی اکثریت موسیٰ کا ساتھ نہ دیتی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ موسیٰ جلد بازی سے کام لے رہے تھے. غرناطہ کے حالات نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ جلد سے قدم اٹھائیں. لیکن ان کی حقیقت پسندی اور ان کے عزم و خلوص کا احترام کرتے ہوئے بھی مجھے ڈر محسوس ہوتا تھا کہ اب اہل غرناطہ اس عظیم انسان کے حوصلوں کا ساتھ نہیں دیں گے. ابو القاسم کو کوسنے سے کوئی فائدہ نہیں. ایک ایسے حکمران کا وزیر ہے جو اہل غرناطہ پر ایک عذاب کی صورت میں نازل ہوا ہے. اب اس کی آخری کوشش یہی ہوگی کہ جنگ بندی کے عرصے میں دشمن سے زیادہ زیادہ مراحت حاصل کی جائیں. اس کے بعد اگر غلامی ہمارا مقدر نہیں بن چکی تو ممکن ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہماری مدد کو پہنچ جائے. لیکن اس وقت ہمیں جوش کے بجائے فوج سے کام لینے کی ضرورت ہے. اب اہل غرناطہ کا فیصلہ تبدیل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں, اور جب تک کوئی امید افزا صورت پیدا نہیں ہوتی
ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ دشمن کو خلاف پر چڑھ دوڑنے کا بہانہ مل جائے. تم حامد بن زہرہ کے بیٹے ہو اور تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تمہاری حفاظت میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم جنگ بندی کے زمانے میں غیر محتاط لوگوں سے الگ تھلگ رہو گے. غرناطہ میں ان سرفروں کی کمی نہیں جو کسی کو بھی مستقل ہو سکتے ہیں. جب ایسے لوگ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ دشمن کے جاسوس بھی ہو سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اہل غرناطہ کے لیے رشد کے راستے کھل جائیں گے اور تمہارے بغیر بھی کام ہو سکے گا. اور اگر وہاں جانا پڑے تو تمہیں امین اور عبید کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ٹھہرنا چاہیے. مجھے اب بھی تمہارے باپ کا انتظار ہے اور میری امید ختم نہیں ہوئی کہ وہ دم توڑتی ہوئی قوم کے لیے نئی زندگی کا پیغام لے کر آئیں گے. لیکن جب تک ہمیں کوئی سہارا نہیں ملتا ہم پرامن رہ کر ہی کسی آنے والی آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. سعید نے کہا کہ جان آپ مطمئن ہیں, میری طرف سے کوئی دوستیاتی نہیں ہوتی, لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان دنوں آپ کا غرناطہ میں موجود رہنا ضروری ہے. وہاں حریت پسندوں کو آپ کے مشوروں کی ضرورت ہوگی. حاشم نے جواب دیا, میں نہیں سمجھتا کہ میرے مشورے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تاہم میں 2-3 دن تک غرناطہ روانہ ہو جاؤں گا اور جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا. لیکن اگر کسی وجہ سے مجھے زیادہ دن لگ جائیں اور اس عرصے میں تمہارے ابا جان کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے تو یہ بات کسی پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ خود پہنچ جائیں تو انہیں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا چاہیے. میں ان کی آمد کی اطلاع ملتے ہی یہاں پہنچ جاؤں گا. تازہ حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ سر درد انہیں لوگوں کی نگاہوں سے کچھ کر اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا. چوتھے روز حاشم غرناطہ جا چکا تھا. اس کی روانگی کے 2 ہفتے بعد گاؤں کے 3 آدمی جو غرناطہ کی فوج کے ملازم سے رخصت پر گھر آئے اور انہوں نے خبر سنائی کہ غرناطہ کے بعض حلقوں میں جنگ بندی کے خلاف شدید اضطراب پایا جاتا ہے اور لوگ جگہ جگہ ابو عبداللہ کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے الجسیم کے محلے سے مستقل عوام کا جلوس الحمرہ کی طرف روانہ ہوا اور اسے منتقل کرنے کے لیے فوج کے میدان میں آنا پڑا. شہر میں یہ افواہ بھی گرم ہے کہ فرڈیننڈ اس صورتحال کے بہت مضطرب ہے اور اس نے سابقہ معاہدے کے مطابق سلطان ابو عبداللہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوج کے جن افسروں اور شہر کے باثر خاندانوں کے جن افراد کو جو اغمال کے طور پر سنتافے بھیجنا ہے وہ بہت جلد بھیج دیے جائیں, ورنہ وہ جنگ بندی کے معاہدے کا پابند نہیں ہوگا. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ غرناطہ کے صلح پسند دوبارہ جنگ لڑنے کے تمام امکانات ختم کر دینا چاہتے ہیں. انہوں نے ابو عبداللہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جن باثر لوگوں سے بغاوت سے کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے انہیں قابو میں رکھنے کی یہی صورت ہے کہ ان کو یہ اغمال کے طور پر فوراً فرڈیننڈ کے حوالے کر دیا جائے. اور ابو عبداللہ ان کے مشورے پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. سعید یہ خبر سنتے ہی حاشم کے گھر پہنچا اور اس نے عاتقہ سے کہا, مجھے یہ خبر ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے, تاہم میں غرناطہ جانا چاہتا ہوں. لیکن حاشم کو پتہ لگانا بھی ضروری ہے. انہیں وہاں گئے کافی دن ہو چکے ہیں. گاؤں سے 4 اور آدمی میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور ہم تھوڑی دیر تک روانہ ہو جائیں گے. عاتقہ اور شکتی نے صحیح سے محتاط رہنے اور جلد واپس آنے کا وعدہ لے کر اسے خدا حافظ کہا اور تھوڑی دیر بعد 5 برق رفتار سوار غرناطہ کا رخ کر رہے تھے. سعید کی روانگی کے 2 دن بعد حاشم واپس آیا اور اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی نڈھال سا ہو کر کرسی پر سے پڑا. تھوڑی دیر بعد وہ عاتقہ اور سلمہ کو بتا رہا تھا کہ اہل غرناطہ نے 400 آدمی یہ اغمال کے طور پر فرڈیننڈ کے حوالے کر دیے ہیں اور عبید اور امین ان میں شامل ہیں. وہ میر کو بھی ان کے ساتھ بھیجنا چاہتے تھے. میں نے بڑے مشکل سے اس کا نام فہرست سے خارج کروایا ہے. سلمہ نے اپنے آپ سے پوچھتے ہوئے کہا, لیکن ابو القاسم تو آپ کا دوست ہے. مجھے ابو القاسم سے کوئی شکایت نہیں. اگر اس کو بس چلتا تو یقیناً میری مدد کرتا, لیکن سپہ سالار کا اصرار تھا کہ فوج کو پورا من رکھنے کے لیے عبید اور امین جیسے باثر افسروں کو دشمن کے حوالے کر دینا ضروری ہے. تاہم ابو القاسم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ چند دن تک انہیں واپس بلوا لے گا. سلمان, حوصلے سے کام لو. میرے سامنے اپنے بیٹوں سے زیادہ علاقے کی بستیوں کو بچانے کا مسئلہ تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ فرڈیننڈ مجھے ایک دشمن اور عبداللہ مجھے ایک باغی قرار دے کر اپنی افواج اس علاقے میں بھیج دیں اور مجھے ہزاروں انسانوں کے قتل عام کا مجرم قرار دیا جائے. جن 400 آدمیوں کو فرڈیننڈ کی طرف میں بھیجا گیا ہے ان کی حیثیت فوجیوں کے بجائے مہمانوں کی سی ہوتی. مجھے صرف اس بات کا غم ہے کہ مستقبل کی امیدوں کے تارے چراغ بجھ گئے ہیں. عاتقہ پتھرائی آنکھوں سے پشتہ کی طرف دیکھ رہی تھی. اس نے ڈوبتی آواز میں کہا,
سعید آپ کا پتہ لگانے کا ناتا کیا تھا، جب آپ سے نہیں ملا؟ ہاں وہ مجھ سے ملا تھا، میں اسے اپنے ساتھ ہی لانا چاہتا تھا، لیکن اس کو چند ضروری کام تھے، اس لیے وہ میرے ساتھ نہیں آیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ خطرناک راستہ اختیار نہیں کرے گا اور بہت جلد واپس آ جائے گا۔ عاطفہ خیالوں کی دنیا میں گم سم کھڑی بدستور اسی چھت کے پار بیٹھ رہی تھی، جہاں اس کی امنگیں کبھی جاگ اٹھتی تھیں، کبھی سو جاتی تھیں۔ تیرا نوازہ سے آنے والی ہواؤں میں آنکھیں بڑھ گئی تھی، ہوا کی لہروں میں ہلکا ہلکا ارتیاز پیدا ہو رہا تھا، جیسے کوئی میٹھی میٹھی آوازوں میں کہہ رہا ہو، آتے کر دیتی اب نیچے اتر آؤ۔ اور اس نے جیسے جھپیری چلی سنتی سنبھلی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ شہر سلمہ کھڑی کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ کنی کترا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور ان چشموں کے آگے بند باندھنے لگی جس کی آنکھوں سے بہ نکلے تھے۔ ہاشم کا مہمان چند بندی کو بھی صرف 25 دن گزرے تھے، مگر 25 دنوں کے واقعات عاطفہ کو ڈراؤنے خواب نظر آتے تھے۔ جب ان خوابوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا تو بے بسی بے چارگی کی حالت میں بار بار اپنے دل سے پوچھتی، کیا آئندہ 45 دنوں میں کوئی ایسا معجزہ رونما ہو سکتا ہے کہ ہماری بد نصیب قوم غلامی کی ذلت سے بچ جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ حامد بن زہرہ اچانک واپس آ جائے اور ہمیں یہ پیغام دے کہ ترکی الجزائر اور مراکش سے راجان اسلام کے لشکر ہماری اعانت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں؟ ان سوالات کے جواب میں کبھی اس کا چہرہ عزم و یقین کی روشنی سے چمک اٹھتا اور کبھی سب بے یقینی اور تجزب کے اندھیرے میں مسلط ہو جاتے۔ اور ایک روز سورج ڈوب رہا تھا اور مغربی افق پر بکھری ہوئی بدلیاں سرخ ہو رہی تھیں۔ اچانک اسے خالدہ کی آواز سنائی تھی، آپا جان منصور کے ماموں آ رہے ہیں۔ عاطفہ نے چونک کر زینے کی طرف دیکھا، خالدہ بھاگتی ہوئی آگے بڑھی، اس ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ عاطفہ اس کے ساتھ نیچے اتری، لیکن شہر میں کوئی نہ تھا۔ خالدہ اسے پریشان دیکھ کر ہنس پڑی، وہ یہاں نہیں ہے، آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، ان کے پیچھے ایک اور سوار بھی آ رہا ہے۔ خالدہ اسے ٹھیلتی ٹھالتی دیوڑی کی طرف لے گئی اور دروازے کے قریب پہنچ کر بولی، اوپر چلیں آپا جان، وہ یہاں سے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ دیوڑی کے قریب پہنچی تو عاطفہ نے ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد قدر مسترد ہو کر پوچھا، کہاں ہیں وہ؟ خالدہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، آپا جان اوپر چلیں، وہ وہاں سے نظر آئیں گے۔ وہ تنگ جینے سے دیوڑے کی چھت پر پہنچی۔ خالدہ بھاگ کر منڈیر کی طرف بڑھی اور ایک ثانیے نیچے جھانکنے کے بعد بیٹی کے انداز میں بولی، آپا جان ادھر دیکھیے، وہ آ رہے ہیں۔ عاطفہ آگے بڑھی اور پھر ایک اس کی نگاہیں سعید پر جم کر رہ گئیں۔ وہ حویلی کے مغربی کونے کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کے پیچھے ایک اور سوار آ رہا تھا۔ وہ دروازے کے سامنے پہنچ کر گھوڑوں سے اتر پڑے۔ عاطفہ نے سعید کے ساتھی کو دیکھا، ایک ثانیے کے لیے اس کی رگوں کا خون منجمد ہو کر رہ گیا۔ اس کے سر پر سفید امامہ تھا، آنکھیں دھوری تھیں، ایک کان کے درمیانی حصہ کنارے تک پھٹا ہوا تھا، آنکھ کے کونے اور کان کے شگاف کی سیدھ میں زخم کا ہلکا سا نشان تھا، داڑھی صاف تھی، سر کے بال امامے میں چھپے ہوئے تھے۔ اگر اس کی مونچھوں اور ابروؤں کا رنگ سیاہ ہونے کے بجائے سرخی مائل ہوتا تو کسی جھجک کے بغیر یہ کہہ سکتی تھی کہ اس کے چہرے کے خد و خال وہی ہیں جس کے دل پر نقش تھے۔ نوکروں نے باہر نکل کر ان کے گھوڑوں کی باغیں پکڑ لیں۔ سعید نے کہا، ان کے گھوڑا استبل میں باندھ دو اور میرا گھوڑا گھر پہنچا دو۔ جعفر سے کہو میں تھوڑی دیر تک پہنچ جاؤں گا۔ کیا ہاشم گھر میں ہے نا؟ ایک نوکر نے جواب دیا، وہ پڑوس کی بستی میں کسی کے جنازے میں گئے ہوئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے، آپ اندر تشریف رکھیں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ دیوڑی عبور کر کے شہر میں پہنچے تو آتے کا چھت کے دوسرے کنارے پر کھڑی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مہمان سعید کے ساتھ مہمان خانے میں چلا گیا تو خالدہ نے عاطفہ سے پوچھا، آپا جان انہیں بلا لاؤں؟ نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرو۔ چند منٹ بعد سعید مہمان خانے سے باہر نکلا تو عاطفہ جلدی سے نیچے اتر کر اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ سعید، تمہارے ساتھ کون آیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اس کا نام طلحہ ہے اور میں اس کے متعلق سے زیادہ نہیں جانتا کہ وہ قرطبہ سے فرار ہو کر غرناطہ آیا تھا اور اب کچھ عرصے سے ابوالقاسم کے دفتر میں مصالح زبان کے مترجم کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ متارکہ جنگ کی گفتگو کے دوران میں
اس نے سلطان کے دربار میں بھی ایک مترجم کے فرائض پر انجام دیے تھے۔ چند دن قبل اس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ عمیر کے ساتھ آیا تھا اور عمیر نے ہمارا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا کہ چچا ہاشم سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد عمیر جب کبھی امین ہو مجھے ایک مظلوم آدمی معلوم ہوتا ہے۔ آج صبح مجھے معلوم ہوا کہ جن آدمیوں کو یہ اغمال کے طور پر دشمن کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہوا تھا انہیں رات کے پچھلے پہر سے انصافے روانہ کر دیا گیا ہے۔ عبید اور امین بھی اس کے ساتھ جا چکے ہیں۔ ہاں، میں خبر سنتے ہی ان کے دوستوں سے ملا تھا، پھر عمیر نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں گھر پہنچ کے چچا ہاشم کو تسلی دوں، لیکن مجھے حریت پسندوں کے خفیہ اجتماع میں شریک ہونا پڑا اور وہاں کافی دیر لگ گئی۔ تو دوپہر کے وقت میں واپس آ کر سفر کی تیاری کر رہا تھا تو میں طلحہ کو میرے پاس لے آیا۔ اس نے یہ کہا کہ اگر تم گاؤں جا رہے ہو تو طلحہ کو ساتھ لیتے جاؤ۔ وزیر اعظم نے ابا جان کی تشفی کے لیے ایک ذاتی خط دیا ہے۔ عمیر بذات خود اس کے ساتھ آنا چاہتا تھا، لیکن غرناطہ کے موجودہ حالات کے پیش نظر اس نے چھٹی لینا مناسب نہیں سمجھا۔ عاتقہ نے کچھ سوچ کر پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ اس کا نام طلحہ ہی ہے؟ ہاں، میں نے اس سے یہی نام سنا ہے، لیکن تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ عاتقہ نے جواب دیا، ماضی کے واقعات نے مجھے ہر انسان سے شک کرنا سکھا دیا۔ میں نے تم سے اتبا کا ذکر کیا تھا، اس کے یہی خد و خال تھے۔ وہ میرے تیر سے زخمی ہوا تھا اور بالکل اسی جگہ سے اس کا کان بھی پھٹا ہوا ہے، لیکن اس کے سر اور داڑھی کے بال سرخ تھے۔ یہ داڑھی کے بغیر ہے اور اس کے سر کے بال مجھے نظر نہیں آئے، لیکن اگر مونچھیں اور بھویں سیاہ ہونے کے بجائے سرخی مائل ہوتی تو میں یہی سمجھتی کہ اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے۔ سعید نے کہا، عاتقہ، تم نے جو حادثہ بچے خود دیکھا ہے وہ انتہائی مضبوط دل انسان کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا، لیکن اس آدمی کے متعلق تمہیں ذہن میں مشکلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے باپ کا قاتل تمہارے گھر میں قدم رکھنے کی ضرورت کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر تم خود ہی یہ کہہ رہی ہو کہ اس کی بھویں اور مونچھیں سرخ تھیں۔ میرے خیال میں اس کے زخم کے نشان سے تم کو وہم ہوا ہے، لیکن ایسی اتفاقات ناممکن نہیں۔ کئی آدمیوں کے زخموں کے نشان ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ عاتقہ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، سعید، میں سچ میں فہمی ہو گئی ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید اس نے کسی مصنوعی طریقے سے اپنے بالوں کا رنگ تبدیل کر لیا ہے۔ چلو اندر چلو، کسی جان بہت پریشان ہے۔ سعید عاتقہ کے ساتھ چل پڑا اور تھوڑی دیر بعد مسلمہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ سعید نے غرناطہ کے حالات سنائے اور عبید اور امین کے متعلق تسلی دینے کے بعد کچھ دیر ہاشم کا انتظار کیا اور بالآخر اٹھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت رک جائیں، اس نے مجھے اجازت دی کہ میں کل صبح ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ عاتقہ، اگر تمہیں مہمان کے متعلق اب بھی کوئی الجھن محسوس ہوتی ہے تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ نہیں، مجھے اس کے متعلق کیا الجھن ہو سکتی ہے، اسے رہنے دو۔ اگر تیرے جان آ گئے تو برا مانیں گے۔ سلمہ نے عشاء کی نماز تک ہاشم کا انتظار کیا اور پھر ایک خادمہ سے کہا، اب شاید وہ نہ آئے، اسے تو مہمان کے لیے کھانا بھیج دو۔ کچھ دیر بعد وہ عاتقہ سے باتیں کر رہی تھی۔ خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، آقا آ گئے ہیں، سیدھے مہمان خانے میں چلے گئے ہیں۔ کھانے کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ مہمان سے ملاقات کے بعد کھائیں گے۔ عاتقہ نے اچانک اٹھ کر کہا، کسی جان میں جاتے ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اتنی جلدی؟ کسی جان میری طبیعت ٹھیک نہیں، شاید میں نماز پڑھتے ہی سو جاؤں۔ حالدہ ساتھ والے کمرے سے باہر آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے کہا، آپا، آپ نے کہانی سنانے کا وعدہ کیا تھا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ نہیں، اس نے پریشان ہو کر کہا، تم اپنی بستر میں لیتی رہو، میں نماز سے فارغ ہو کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ خالدہ نے بچھوڑتے ہوئے کہا، آپ تو نماز کے بعد سو جائیں گی۔ عاتقہ اضطراب کی حالت میں اس کا بازو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئی اور جلدی سے بستر سے لٹانے اور اوپر لحاظ ڈالنے کے بعد ذرا غصے سے کہا، باتوں میں لڑکی اب آرام سے لیتی رہو، ورنہ آئندہ کبھی کہانی نہیں سناؤں گی۔ خالدہ اسے تیور دیکھ کر رہن گئی۔ عاتقہ کمرے سے باہر نکل کر زینے کی طرف بڑھی، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھنے کے بجائے اس روشن دان سے کان لگائے اپنی چچا اور مہمان کی گفتگو سن رہی تھی، جو نوکروں کی کوٹری کی چھت سے چند بالش اونچا تھا۔ ہاشم کہہ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ چکا ہو، مجھے خبر نہ ہو۔ ابوالقاسم کو ایسی افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ مہمان نے کہا، جناب،
حامد بن زہرہ کے متعلق پہلے اطلاع یہ تھی کہ وہ مالٹا کے قید خانے میں پڑا ہوا ہے۔ ابوالقاسم کو یہ معلوم تھا کہ قید ہو چکا ہے؟ نہیں، فردینند نے یہ خبر پوشیدہ رکھی تھی اور اسے واپس لانے کے لیے جنگی جہاز روانہ کر دیا تھا، اس خیال سے کہ مالٹا میں اس کے سفیر نے کسی دوسرے آدمی کو حامد بن زہرہ نہ سمجھ لیا ہو۔ اس جہاز پر اس کی شناخت کے لیے 2 جاسوس بھی بھیج دیے تھے۔ یہ جہاز کئی دنوں سے لاپتہ تھا اور اب مالٹا سے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ جس قیدی کو اس پر لایا جا رہا تھا وہ حامد بن زہرہ ہی تھا۔ ان دونوں بحیرہ روم کے مغربی حصے میں ترکوں اور ان کے بربر حلیفوں کے جہاز گشت کر رہے تھے اور یہ بات بعید اختیار نہ تھی کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ فردینند کا خیال تھا کہ اگر اہل بربر یا ترکوں کی مداخلت کے باعث حامد بن زہرہ آزاد ہو چکا ہے تو اس کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ متارکہ جنگ کی مدت ختم ہونے سے پہلے غرناطہ پہنچ جائے۔ اب آخری اطلاع یہ ہے کہ کسی بیرونی حملہ آور کے 3 جہاز رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ساحل کے قریب پہنچ گئے اور قسطلہ کے 2 جہاز غرق کرنے کے بعد اچانک روپوش ہو گئے۔ تباہ ہونے والے جہازوں کے جو ملاح بچ گئے تھے ان کی زبانی یہ خبر ملی ہے کہ ایک جہاز جس کی گولہ باری زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی ساحل سے بہت قریب تھا۔ ہاشم نے سوال کیا، آپ کا مطلب ہے کہ نامعلوم جہاز حامد بن زہرہ کو ساحل پر اتارنے کے لیے آئے تھے؟ فردینند کو یہی تشویش ہے کہ حملہ آور کسی اہم ضرورت کے بغیر اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ بالآخر ہاشم نے کہا، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا، لیکن اگر حامد بن زہرہ کو واقعی ساحل پر اتارا جا چکا ہے تو اسے یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ مہمان نے کہا، ممکن ہے کہ وہ موجودہ حالات میں غرناطہ یا اپنے گاؤں کا رخ کرنے کے بجائے کسی جگہ چھپ کر مناسب وقت انتظار کرے۔ بہرحال یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اسے ایسے حالات پیدا کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ فردینند کو جنگ بندی کا معاہدہ توڑنے کا بہانہ مل جائے۔ ہاشم نے کہا، اگر وہ باہر سے کوئی امید افزا پیغام لے کر آیا ہے تو یہاں آئے گا یا پھر سیدھا غرناطہ کا رخ کرے گا، اور اگر وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل لینا چاہتا ہے تو ابوالقاسم کو اس کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ابوالقاسم اس لیے پریشان ہے کہ ان پر ان 400 آدمی کی جانیں بچانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ اغمال کے طور پر دشمن کے سپرد کیے جا چکے ہیں اور آپ کے 2 فرزند ان میں شامل ہیں۔ ابوالقاسم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ اگر آپ دوسروں کے متعلق نہیں تو کم از کم اپنے بیٹوں کے متعلق اپنی ذمہ داری ضرور محسوس کریں گے۔ کیا ابوالقاسم اب بھی یہ خیال کرتا ہے کہ میں حامد بن زہرہ کو اپنا گھر جلانے کے لیے آگ مہیا کروں گا؟ نہیں، انہیں صرف اس بات کا خدشہ ہے اگر آپ نے اسے براہ راست پر لانے کی کوشش نہ کی اور اس میں کوئی ہنگامہ برپا کر دیا تو نصرانی سب سے پہلے اس علاقے میں بربریت کا مظاہرہ کریں اور اہل غرناطہ کو آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوگی۔ پھر فردینند کی قید میں آپ کے بیٹوں کا جو حشر ہوگا وہ آپ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ کمرے میں پھر ایک بار خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہاشم نے کہا، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کس طرح سے راہ راست پر لا سکتا ہوں؟ اگر وہ قبائل کو بغاوت سے اٹھانے میں کامیاب ہو گیا اس علاقے سے کوئی آدمی کھلے بندوق کی مخالفت میں آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم یہی کہتے تھے کہ اسے لوگوں کو بغاوت سے اٹھانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ آپ اسے فوراً تلاش کریں، اسے سمجھائیں اور پھر اگر آپ اسے کوئی خطرہ محسوس کریں تو ایسی تجاویز سوچی جا سکتی ہیں کہ چند ہفتے چند مہینے سمے بند رکھا جا سکتا ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ اسے گرفتار کر لیا جائے؟ ہاں، اگر اس کو راہ راست پر لانے کی اور صورت نہ ہو تو آپ کو اس اقدام سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اسے کسی ایسی جگہ رکھا جا سکتا ہے جہاں سے اس کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ اگر وہ غرناطہ پہنچ جائے تو ہم مناسب قدم اٹھا سکیں گے اور ہمیں آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے باہر رہ کر بغاوت پھیلانے کی کوشش کی تو نہ صرف جواب خریدا آپ کو سرگرم دینا ہی پڑے گا۔ ہمیں معلوم تھا کہ سعید اس کا بیٹا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے کم سے نواز ہی ہو جاتا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ حامد بن زہرہ کی قدر عزیز ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں اگر حامد بن زہرہ بغاوت سے جھنڈا بلند کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے اپنی فرض بیٹوں 26 نوازوں کی جان خطرے میں دیکھ کر بھی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی وجہ سے کہ صحیح بعض سرداروں کو فردینند کے انتقام سے خوفزدہ کیا جا سکتا ہے، بات کا لالچ دے کر قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ ابوالقاسم اس بات کا ذمہ لیتے ہیں کہ آپ ان سے جو وعدے کریں گے وہ پورے کیے جائیں گے۔
مزید تسلی کے لیے انہیں ایسی تحریر بھجوا دیں گے جن پر سلطان ابو عبداللہ اور فرڈیننڈ کی مہریں انسکرپٹ ہوں گی۔ کمرے کے اندر کچھ دیر سکوت طاری رہا۔ عاتقہ پوری قوت سے چلا کر اپنی چچا کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ابو القاسم کا یہ ایلچی میرے باپ کا قاتل ہے اور اس کا اصلی نام اتبا ہے، لیکن اس کے حلق سے آواز نہ نکلی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن اس میں قدم اٹھانے کی طاقت نہ تھی۔ ہاشم نے کہا، اگر حامد بیرونی اعانت کے متعلق کوئی امید افزا خبر لے کر آ گیا اور لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں تو میرے لیے اس علاقے میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی خطرہ پیش آیا تو آپ ابو القاسم کی دوستی پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ سوچے سمجھے بغیر اس کے خلاف میدان میں آ جائیں۔ جب تک ساری صورتحال کھل کر سامنے نہیں آ جاتی آپ کو انتہائی رازداری سے کام لینا چاہیے۔ ابو القاسم کو یقین ہے کہ وہ ہر حالت میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرے گا، اور اگر آپ اسے مشورہ دے سکیں کہ باہر کے قبائل کو بغاوت پر آمادہ کرنے سے پہلے کرناٹک کے حریت پسندوں کو ساتھ ملانا ضروری ہے تو آپ کی ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ حامد بن زہرہ سے کرناٹک سے دور رہ کر ہی ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ صبح ہوتے اس کی تلاش شروع کریں۔ یہ بات زیادہ دیر اس سے پوشیدہ نہیں رہے گی کہ 462 انسان یہ اغمال کے طور پر فرڈیننڈ کے حوالے کیے جا چکے ہیں، اور جب آپ اس کے سامنے اس قسم کے خدشات کا اظہار کریں گے کہ اگر فرڈیننڈ جنگ بندی کی مدت سے پہلے بھی کرناٹک پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو اہل کرناٹک مزاحمت نہیں کریں گے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے مشورے کے بغیر بھی وہاں پہنچ جائے گا اور وہاں وہ کوئی بڑا خطرہ پیدا نہیں کر سکتا۔ حاکم نے کہا، مجھے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صبح تک میں آپ کو کوئی تسلی بخش جواب دے سکوں، لیکن ایک بات میں اس وقت بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی حالت میں بھی یہ برداشت نہیں کروں گا اگر ناتا میں اس کے ساتھ ایک دشمن کا سلوک کیا جائے۔ اگر وہاں اسے جان کا خطرہ پیش آیا تو میں سلطان ابو عبداللہ اور وزیر ابو القاسم کے ساتھی کی حیثیت سے زندہ رہنے پر حامد بن زہرہ کی رفاقت میں موت کو ترجیح دوں گا، اور عبید اور امین کو بھی میرے لیے اس کے سوا کوئی راستہ پسند نہیں ہوگا۔ مہمان نے کہا، آپ بھی کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اگر اسے کرناٹک میں کوئی خطرہ پیش آیا تو ابو القاسم ایک لمحے کے لیے وزیر رہنا پسند کرے گا؟ اور میرا خیال ہے کہ کرناٹک میں اس کے برترین مخالف بھی اس پر کوئی زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسے خاموش اور پورا من رکھا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ اس مسئلے میں آپ کی رائے ابو القاسم کے خلاف نہیں ہے۔ اب آپ آرام کریں، میں پچھلے پیر یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اس وقت شاید آپ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ نہیں، آپ اٹھیں گے تو مجھ سے یہاں موجود پائیں گے، اور ممکن ہے کہ رات کو کوئی ایسی بات میرے ذہن میں آ جائے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی روانہ ہو جاؤں۔ بہرحال آپ کو الوداع کہنے کے لیے ضرور آؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد عاتقہ انتہائی اضطراب کی حالت میں اپنے کمرے کے اندر ٹہل رہی تھی۔ میرے اللہ، میں کیا کروں؟ میں کمزور بے بس ہوں۔ اس گھر میں میری حیثیت 3 لڑکی سے زیادہ نہیں۔ اس بستی میں کوئی آدمی فکر کے خلاف میری باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اے جزا اور سزا کے مالک، مجھے ہمت عطا کر، میں کیا کچھ گناہ سے بچا سکوں۔ پھر وہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے نمناک تھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ اٹھی اور نڈھال سے ہو کر بستر پر لیٹ گئی۔ باہر کہیں دور بادل کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ وہ دیر تک بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدلتی رہی۔ پھر اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ نیچے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ وہ چند ثانیے بے حس حرکت دیتی رہی، اچانک اٹھی اور جلدی سے ایک دریچہ کھول کر صحن کی طرف جھانکنے لگی۔ حاکم تیزی سے صحن عبور کر رہا تھا اور اس کے آگے آگے ایک پہرے دار مشعل اٹھائے ہوئے تھا۔ آن کی آن میں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ وہ کہاں گئے؟ کہ چچا حاکم نے اچانک اس مہمان سے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس کی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چچا کا ضمیر اچانک جاگ اٹھا ہو اور وہ غدار کا گلا گھونٹنے پر آمادہ ہو گئے ہوں، یا انہوں نے صبح کی بجائے اسی وقت حامد بن زہرہ کو تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو؟ عاتقہ کے دل میں کئی سوال تھے، لیکن وہ کوئی اطمینان بخش جواب نہ سوچ سکی۔ اچانک بجلی کی کڑک سے مکان کے در و دیوار لرز اٹھے، اس کے ساتھ ہی ہوا کا تیز جھونکا آیا اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ عاتقہ نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی تو وہ اپنے بستر کے قریب کھڑی سوچ رہی تھی، اس گھن گھرج میں سفر نہیں کریں گے۔ اگر صبح تک بارش ہوتی رہی تو شاید مہمان کو بھی رکنا پڑے۔ چچا کی موجودگی میں میرے لیے سعید کے گھر جانا آسان نہیں ہوگا، لیکن سعید کو خبردار کرنا ضروری ہے۔
اب اگر وہ زیادہ دیر مہمان کے ساتھ باتیں کرتے رہے تو انہیں صبح آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی. اب میں دروازے کھلتے ہی باہر نکل جاؤں. سعید نے کہا تھا وہ صبح چچا کے پاس آئے گا. ممکن ہے کہ صبح تک بارش رک جائے اور وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد سیدھا ہمارے گھر کا رخ کرے. پاگل جو کچھ بھی ہو میں اس کے پاس ضرور جاؤں. میرے لیے اس غدار کے ساتھ چچا کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سننا ضروری تھا. ممکن ہے مجھے کوئی نئی بات معلوم ہو جاتی لیکن اب بارش اور ہوا کے شور میں ان کی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچ سکی. عتیقہ دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور ایک ساتھ کروٹیں بدلنے کے بعد اسے نیند آ گئی. عتیقہ کا اضطراب اور ہاشم کی بے چارگی. عتیقہ گہری نیند سے بیدار ہوئی. کمرے میں ابھی تک اندھیرا تھا. اس نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی لیکن اچانک ایک وحشتناک خیال سے اس کا سارا وجود درد اٹھا. وہ بستر سے اٹھی اور جلدی سے اپنی چادر اوڑھ کر زینے کی طرف لپکی. چند ثانیے بعد وہ صحن میں کھڑی تھی. بارش تھم چکی تھی اور فضا میں اس قدر دھند چھائی ہوئی تھی کہ چند قدم آگے دیکھنا مشکل تھا. وہ صحن عبور کر کے ڈیوڑی کے قریب پہنچی تو دروازہ بند تھا. اس نے بھاری کیوار دھکیلنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اندر سے زنجیر لگی ہوئی ہے. پھر اچانک اسے دروازے کے سامنے گیلی زمین پر گھوڑوں کے سنگوں کے تازہ نشان دکھائی دیے اور یہ دیکھ کر وہ جلدی سے مہمان خانے کی طرف دوڑی. درمیانی کمرے کا دروازہ کھلا تھا. وہ ایک ثانیے کے لیے رکی پھر استقبال کی طرف بھاگنے لگی. وہاں سے 3 گھوڑے موجود تھے اور مہمان کے گھوڑے کے علاوہ اس کے چچا کا ایک گھوڑا بھی غائب تھا. اب اسے اس بارے میں کوئی شبہ نہ رہا تھا کہ وہ جا چکے ہیں. وہ اسی طرح بھاگتی واپس مڑی اور زور زور سے ڈیوڑی کا دروازہ کٹکھٹانے کے بعد نوکروں کو آوازیں دینے لگی. ایک نوکر نے دروازہ کھولا اور حیرت زدہ ہو کر عتیقہ کی طرف دیکھنے لگا. ڈیوڑی کے اندر ایک کونے میں ایک اور نوکر لحاظ میں دبکا ہوا لیتا تھا. عتیقہ نے سوال کیا کہ جان کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا وہ کہاں جا رہے ہیں. وہ آدھی رات کے قریب کہیں کے گھر سے واپس آئے تھے. اب پچھلے پہر مہمان کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے. تمہیں یقین ہے کہ وہ سعید کہاں گئے تھے؟ جی ہاں, انہوں نے مہمان سے ملاقات کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا تھا کہ جعفر آ گیا. میں نے بہت کہا کہ وہ سو رہے ہیں لیکن اس نے اصرار کیا کہ میں اس وقت ان سے ملنا چاہتا ہوں. تمہیں معلوم ہے جعفر کیوں آیا تھا؟ نہیں, وہ صرف یہ کہتا تھا کہ میں ایک ضروری پیغام لایا ہوں. گھر میں کسی اور کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں ان سے ملنے آیا. مجھے ڈر تھا کہ کمرے سے باہر نکلتے مجھ پر برف پڑیں گی اور اس کے بعد جعفر کی شامت آئے گی. میں نے ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. وہ گرجتے ہوئے باہر نکلے لیکن جب میں نے جعفر کا نام لیا تو ان کا سارا غصہ جاتا رہا. خدا کی قسم کہ ان کے لیے ایک مصیبت کی رات تھی. وہ گھر سے باہر نکلے تو بارش شروع ہو گئی. آدھی رات تک ہم ان کا انتظار کرتے رہے. پھر وہ واپس آئے تو ہمیں اطمینان نصیب ہوا لیکن پچھلے پہر انہوں نے پھر ہمیں جگا دیا اور گھوڑوں پر زینے ڈالنے کا حکم دیا. وہ مہمان بھی صحیح کے گھر ان کے ساتھ کیا تھا؟ نہیں, وہ مزے سے سو رہا تھا. اچھا, باہر کا دروازہ کھول دو. اتنی جلدی؟ ابھی تو صبح بھی نہیں ہوئی. بیوقوف مت بنو, صبح ہو چکی ہے, جلدی کرو. آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں, تم وقت ضائع نہ کرو, جلدی کرو. نوکر نے جھجکتے ہوئے باہر کا دروازہ کھول دیا. عتیقہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور آن کی آن میں نوکر کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. تھوڑی دیر بعد وہ کھڈ میں اتر رہی تھی. نشیب کے تنگ راستے پر پھسلن کے باعث اس کی رفتار سست تھی. کھڈ کے درمیان ابھی تک تھوڑا تھوڑا پانی بہ رہا تھا. وہ ابھرے ہوئے پتھروں پر پاؤں رکھتی ہوئی آگے بڑھی لیکن ایک پتھر پر اس کا پاؤں ڈگمگایا. وہ پانی میں گر پڑی. کمر تک اس کا لباس تر ہو چکا تھا مگر وہ جلدی سے اٹھی اور پانی اور کیچڑ کی پرواہ کیے بغیر سے بھاگنے لگی. چند منٹ بعد کھڈ کے دوسرے کنارے قریب کے مکان کے سامنے کھڑی تھی. باہر کا پھاٹک بند تھا. وہ زور زور سے کیواڑ پر ہاتھ مارنے سے دھکے دینے کے بعد پوری قوت سے سعید کو آوازیں دینے لگی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا. مکان کی دیوار کی طرح پھاٹک بھی زیادہ اونچا نہ تھا. عتیقہ چند ثانیے اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اچھل کر پھاٹک کے ساتھ لٹک گئی اور دوسری طرف کود گئی. اشارہ سہن کرنے سے حصہ عبور کرنے کے بعد اس کی نگاہوں کے سامنے دھند کے بادلوں سے 2 منزلہ مکان کے نقش نگار ابھرنے لگے. پھر اسے کونے کے ایک کمرے کے روشن سے دھندلی سے روشنی دکھائی دی. اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکا دیا. دروازہ کھل گیا. عتیقہ سعید پکارتی ہوئی تم ہوا کی جھونکی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی. ایک آدمی خالی بستر کے قریب قبلہ رو بیٹھا دعا مانگ رہا تھا. عتیقہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی. اس نے جلدی سے دعا ختم کی
مڑ کر عاتقہ کی طرف دیکھنے لگا، لیکن یہ سعید نہ تھا۔ عاتقہ بدحواس ہو کر چلائی، آپ کون ہیں؟ سعید کہاں ہے؟ اجنبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اس کی طرف دیکھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سعید سے نصف بالش اونچا تھا اور اون کی بھاری چادر سے باہر اسے کہہ رہی عاتقہ کو احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا، سعید یہاں نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ عاتقہ نے مضطرب ہو کر سوال کیا۔ وہ کسی ایسی مہم پر جا چکا ہے جس کا ذکر کرنے سے پہلے میرے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ کون ہیں۔ عاتقہ نے دل ملا کر کہا، وہ میرے چچا کے ساتھ گیا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے چچا کون ہیں۔ میں اس گاؤں میں ایک اجنبی ہوں۔ میرے چچا کو رات کے وقت میں بلایا گیا تھا، خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کیجیے، جعفر کہاں ہے؟ اجنبی نے پوچھا، آپ کا نام عاتقہ ہے؟ عاتقہ ایک ثانیے کے لیے مبہوت ہو کر رہ گئی، پھر نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مجھے آپ کے متعلق بہت کچھ معلوم ہے۔ میں کچھ عرصے حامد بن زہرہ کا ہم سفر رہ چکا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے اور نواسے کی طرح آپ کو بھی اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ میں اس قلعے کے متعلق بھی سن چکا ہوں جہاں آپ کے والدین دفن ہیں۔ میں اس گھر میں ایک دوست کی حیثیت سے آیا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ سعید اور جعفر کی طرح مجھ پر بھی اعتماد کر سکتے ہیں۔ جعفر بھی ان کے ساتھ گیا ہے؟ ہاں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ حامد بن زہرہ کے ہم سفر رہ چکے ہیں؟ ہاں۔ آپ ان کی طرف سے سعید کے لیے کوئی پیغام لائے تھے؟ وہ مذبذب سا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی تھی اور عاتقہ مڑ کر دیکھنے لگی۔ زبیدہ کمرے میں داخل ہوئی، اس نے حیرت زدہ ہو کر کہا، بیٹی تم اس وقت؟ عاتقہ دل ملا کر بولی، بیٹی یہ باتوں کا وقت نہیں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں سعید کے ابا جان اس وقت کہاں ہیں؟ بیٹی وہ رات کو اچانک چلے گئے تھے اور میرا خیال ہے کہ اب غرناطہ پہنچ چکے ہوں گے، لیکن ابھی تمہیں یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ عاتقہ کے چہرے پر تبدیلی چھا گئی۔ اس نے مرجھائی آواز میں کہا، کہ کیا حاکم ان سے مل چکے ہیں؟ ہاں، انہوں نے یہاں پہنچتے ہی ان کو بلا لیا تھا اور ملاقات کی تھوڑی دیر بعد اچانک یہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ عاتقہ مڑ کر اجنبی سے مخاطب ہوئی، آپ ان کے ساتھ آئے تھے؟ ہاں، میں انہیں یہاں تک پہنچانے آیا تھا۔ انہوں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ مالٹا میں قید تھے اور دشمن نے اپنا جنگی جہاز انہیں لانے کے لیے بھیجا تھا؟ اجنبی نے حیرت زدہ ہو کر جواب دیا، ہاں، لیکن یہ باتیں آپ کو کیسے معلوم ہیں؟ عاتقہ نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ قسطلہ کے جہاز سے کس طرح فرار ہوئے تھے، اور وہ 3 جہاز جو انلس کے ساحل پر قسطلہ کے 2 جہاز غرق کرنے کے بعد حامد بن زہرہ کو ساحل پر چھوڑ گئے تھے، کہاں سے آئے تھے؟ اجنبی نے جواب دیا، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو اتنی جلدی یہ خبریں کیسے مل گئیں کہ دشمن کے 2 جہاز غرق ہو چکے ہیں؟ عاتقہ نے جواب دیا، گزشتہ شام وزیر ابوالقاسم کا ایلچی میرے چچا کے پاس آیا تھا۔ ان کی گفتگو سن کر میں نے خطرہ محسوس کیا تھا کہ اگر حامد بن زہرہ غرناطہ چلے گئے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ یہاں پہنچ چکے ہیں، ورنہ میں اسی وقت انہیں خبردار کرنے کی کوشش کرتی۔ اجنبی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ کو اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حامد بن زہرہ کو ان خطرات کا پورا احساس ہے جو غرناطہ میں پیش آ سکتے ہیں، تاہم انہیں اطمینان تھا کہ اگر وہ غداروں کے خبردار ہو جانے سے قبل شہر میں داخل ہو گئے تو عوام ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اس مسئلے میں انہوں نے آپ کے چچا کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میرے چچا پچھلے پیر کہیں جا چکے ہیں اور ابوالقاسم کا ایلچی بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ غرناطہ کے سوا اور کہیں نہیں گئے، اور ان کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ غرناطہ میں ان کے خلاف غداروں کی سازش میں حصے دار بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اس نے مڑ کر زبیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہ غرناطہ جا رہی ہیں، آپ جلدی سے ایک نوکر کو جگا کر یہ کہیں کہ وادی سے آگے سڑک پر پہنچ کر میرا انتظار کرے، میں تھوڑی دیر میں گھوڑا لے کر پہنچ جاؤں گی۔ عاتقہ دروازے کی طرف آئی۔ ٹھہریے، اجنبی نے کہا، تو مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا، آپ کو یقین ہے کہ آپ کی چچا؟ میں جانتی ہوں اگر میں اپنے چچا کے خلاف کوئی بات کہوں تو لوگ مجھے پگڑی سمجھیں گے، لیکن اگر آپ حامد بن زہرہ سے میرے والد کی شہادت اور قلعے کی تباہی کے واقعات سن چکے ہیں تو شاید انہوں نے آپ کو اس غدار کے متعلق ہی بتایا ہوگا جس نے بارود سے قلعے کی دیوار اڑانے کے بعد دشمن کے راستہ صاف کر دیا تھا۔ اس وقت آپ کے لیے جان لینا کافی ہے کہ وہ غدار رات کو میرے چچا کا مہمان تھا۔ اس نے اپنا نام بدل لیا ہے اور بالوں کا رنگ بھی تبدیل کر لیا ہے، لیکن وہ کان تبدیل نہیں کر سکا جو میرے تیر سے زخمی ہوا تھا۔
میں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی، مگر وہ کوئی اور ہو تو بھی اپنے چچا سے اس کی گفتگو سننے کے بعد مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ وہ غدار ہے، اور غرناطہ کی آزادی کا سودا کرنے والوں نے اسے میرے چچا کی زمین کی قیمت چکانے کے لیے بھیجا تھا۔ اجنبی نے کہا، موجودہ حالات میں آپ کا غرناطہ جانا مناسب نہیں، میں آپ کا پیغام پہنچانے کا ذمہ لیتا ہوں۔ اگر حامد بن زہرہ کو غرناطہ میں کسی جانثار ساتھی کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے اعتماد کر سکتی ہیں۔ میں نے عمدن آپ کے سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا تھا۔ اب آپ کی تسلی کے لیے بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسپانیہ کے جس جہاز پر حامد بن زہرہ مالٹا سے سوار ہوئے تھے، اس پر ترکوں کے ایک جہاز نے حملہ کیا تھا، اور پھر اسی جہاز پر انہیں اندلس کے ساحل پر لایا گیا تھا۔ عاتقہ بولی، اور آپ اسی جہاز پر ان کے ہم سفر تھے؟ ہاں، اس نے آنکھیں نیچی کرتے ہوئے کہا، میں اس جہاز کا کپتان ہوں، اور دوسرے جو 2 جہاز ہماری اعانت کے لیے آئے تھے۔ عاتقہ پہلی بار توانائی، شرافت اور سادگی کے پیکر مجسم کو غور سے دیکھ رہی تھی، اور اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خوف و اضطراب اور مایوسی کے اندھوروں سے یک روشنی کا مینار ابھر آیا ہے۔ اس نے کہا، لیکن آپ ترک نہیں ہو سکتے۔ زبیدہ نے کہا، بیٹی، منصور کے نانا کہتے تھے کہ انگلش ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے 2 بار میری جان بچائی ہے، لیکن یہ غرناطہ نہیں جا سکتے۔ آقا نے میرے سامنے یہ کہا تھا کہ ان کے لیے غرناطہ جانا بہت خطرناک ہے، وہ بہت جلد واپس آ کر رخصت کریں گے۔ اگر وہ کسی وجہ سے رک گئے، سعید کو بھیج دیں گے، اور سعید نے بھی مجھے تاکید کی تھی کہ انہیں گاؤں میں کسی وجہ نہیں ملنا چاہیے۔ اجنبی نے کہا، انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ میں بلا وجہ غرناطہ جانے کا خطرہ مول لوں، لیکن اب مجھے ضرور جانا چاہیے۔ آپ نوکر سے کہیں میرا گھوڑا تیار کر دیں۔ عاتقہ نے بے چین سی ہو کر کہا، کہ خدا کے لیے جلدی کرو۔ زبیدہ باہر نکل گئی۔ عاتقہ اجنبی سے مخاطب ہوئی، آپ غرناطہ میں کسی کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں بچپن میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ وہاں گیا تھا، اور وہ 4 دن کسی دوست کے یہاں ٹھہرے تھے، لیکن اب مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ وہ کون تھا۔ پھر آپ ایک نوکر کو ساتھ لے جائیں۔ نہیں، اگر حکومت اتنی چوکس ہے تو اس بستی کا کوئی آدمی میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں تلاش کرنے میں آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ آپ البسین کے بڑے چوک میں پہنچ جائیں، وہاں مسجد کے ساتھ ان کی درسگاہ ہے۔ ان کے مکان کا ایک دروازہ درسگاہ کے صحن کی طرف اور دوسرا عقب کی تنگ گلی میں کھلتا ہے۔ مکان ایک مدت سے بند پڑا ہے، ممکن ہے کہ وہاں ٹھہرنے کے بجائے کسی دوست کے یہاں چلے گئے ہوں۔ بہرحال آپ کو درسگاہ سے ان کا پتہ مل جائے گا۔ اب جلدی تیار ہو جائیں، میں باہر انتظار کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر عاتقہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند منٹ بعد اجنبی کمرے سے باہر نکلتا ہوا نظر آیا۔ اس کے سر پر سفید امامہ تھا، اور باقی لباس ایک بھاری اور ڈھیلی ابا کے اندر چھپا ہوا تھا، اور ابا کے اوپر اس کی تلوار کی نیام کمر پر کسی چمڑے کی پیٹی کے ساتھ آویزاں تھی۔ ذہن میں عاتقہ اور زبیدہ کے علاوہ 2 نوکر، جن میں سے ایک نے اس کے گھوڑے کی باگ تھام رکھی تھی، کھڑے تھے۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا، اور نوکر کے ہاتھ سے باگ پکڑتے ہی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ آن کی آن میں وہ پھاٹک سے باہر جا چکا تھا۔ اچانک منصور ایک کمرے سے نکلا، اور اس نے آگے بڑھ کر گھٹی ہوئی آواز میں پوچھا، وہ چلے گئے؟ زبیدہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا، وہ ایک ضروری کام سے گئے ہیں، لیکن ماموں جان کہتے تھے کہ وہ ان کی واپسی تک نہیں جائیں گے۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اب وہ نہیں آئیں گے، وہ ضرور واپس آئیں گے بیٹا۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو کمرے میں جا کر ان کا سامان دیکھ لو، وہ کئی چیزیں نہیں کھو گئے ہیں۔ منصور قدرے پر امید ہو کر سلمان کے کمرے کی طرف بھاگا، اور عاتقہ زبیدہ سے مخاطب ہوئی، آپ کو اس کا نام معلوم ہے؟ اس کا نام سلمان ہے۔ چچا ہاشم کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ترکوں کی بحری فوج سے تعلق رکھتا ہے۔ نہیں، آقا نے تمہارے چچا کو صرف یہ بتایا تھا کہ نوجوان الفجارہ کی طرف قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، اور اسے راستے میں میری حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی تھی؟ ہاں، جب وہ باتیں کر رہے تھے تو میں ساتھ والے کمرے میں موجود تھی۔ تمہارے چچا کی باتیں سننے کے بعد میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ غداروں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ سعید کے والد اس بات سے بہت خفا تھے کہ انہوں نے اپنے 2 بیٹے بھیج دیے ہیں۔ وہ انہیں بغیر کے بزدلی کا تانا دے رہے تھے، لیکن تمہارے چچا بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ مجبوری تھی۔ ہم تیاری کے لیے مہلت چاہتے تھے۔ اب اگر آپ بیرونی اعانت کی امید لے کر آئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اور دشمن کے خلاف تلوار اٹھاتے ہوئے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے بیٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ غرناطہ میں کوئی خطرناک سازش ہو رہی ہے، لیکن اگر تمہارے چچا ان کے دشمن ہوتے تو بار بار یہ کیوں کہتے کہ موجودہ حالات میں غرناطہ آتی میں قطن غیر محفوظ ہے؟
چچا ہاشم نے کہا تھا۔ ہاں، اور انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس مسئلے پر سوچوں گا، ابھی مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ عاطفہ نے کہا، بیٹی اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ چچا ہاشم انہیں خریدنا چاہتے تھے، کیونکہ سعید کے والد نے انہیں اعتماد میں لینے سے گریز کیا تھا، اور ان کی اچانک روانگی کی وجہ یہی تھی کہ وہ چچا ہاشم کو اس بات کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ ابوالقاسم